اس سے بھی اور عجیب مثال دیتا ہوں. میرا رب کہتا ہے یرا, دیکھتا ہوں. کیا میں نہیں تینوں نہیں, تو بڑا بڑا ہے. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. رات کا اندھیرا ہے, رات کا اندھیرا ہے, اور ایک کالا پہاڑ ہے وہ بھی اندھیرا ہے, اور ایک کالی چٹان ہے وہ بھی اندھیرا ہے, اس پر ایک کالی چونٹی چل رہی ہے وہ بھی اندھیرا ہے. تیرا رب عرصہ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں, کالی رات, کالا پہاڑ, کالی چٹان, کالی چونٹی, کالی ٹانگیں, اس رب کا. اور ایک چونٹی نہیں, کروڑوں چل رہی ہیں, کروڑوں چل رہی ہیں. میرا تیرا رب کہتا ہے اس چونٹی کے ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی ہے اس کالی چٹان پر, کالی رات میں, کالے پہاڑ پر, کالے اندھیروں میں, تیرا رب وہ لکیر دیکھ رہا ہے. تجھے مستی کرتے نہیں دیکھے گا, تجھے سجدہ کرتے نہیں دیکھے گا. الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. سب کچھ اس کے سامنے ہے. ان تجہر بالقول فانه يعلم السر واخفى. زور سے بولو, آہستہ بولو, دل میں بولو, سب سنتا ہے, سب دیکھتا ہے. ويعلم ما جرحتم. سبحان اللہ, اللہ نے گناہ کو عجیب تشریح دی ہے کہ جو تم اپنے آپ کو زخم لگاتے ہو میں وہ دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. ہم گناہ کرتے ہیں کہ مزہ آئے گا, شراب پیو مزہ آئے گا, نشہ کرو مزہ آئے گا, ڈانس کرو مزہ آئے گا, اور اللہ تعالیٰ کا رب بے وقوفو مزہ نہیں آ رہا, تمہیں زخم لگ رہے ہیں. زخم جتنا اللہ نے مجھے یورپی ملک میں پھرایا ہے, شاید ہی پاکستان میں کوئی پھرا ہو. 42 سال سے جا رہا ہوں, جماعت میں جاتا تھا. جتنا دکھی معاشرہ وہ ہے, ان کے پاس تو کوئی تنگی نہیں کسی چیز کی. وہ کیوں نشہ کرتے ہیں اور کیوں خودکشیاں کرتے ہیں. سوئٹزرلینڈ جیسا خوبصورت ملک میں نے نہیں دیکھا, وہاں خودکشی لیگلائز ہے, مرنا قانوناً حق ہے. جاؤ میں نے موت دو, ٹکا لا دو, جا. سوئٹزرلینڈ میں ایک آدمی غریب کوئی نہیں, ایک فیملی غریب کوئی نہیں. مالدار ہیں, بہت بڑے مالدار ہیں, خوشحال ہیں. خودکشیاں تو ہمارے ملک میں ہونی چاہیے. وہ کیوں خودکشی کرتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پہچانتے. یہ دل اللہ مانگتا ہے, یہ دل اللہ کو جانتا ہے, یہ اللہ کے نبی کو جانتا ہے, یہ قرآن کو جانتا ہے, یہ اللہ کے تعلق کو جانتا ہے, اللہ کی محبت کو جانتا ہے. یہاں عورت کا گزر نہیں, یہاں شراب کا گزر نہیں, یہاں نشوں کا گزر نہیں, یہاں واہیات چیزوں کا گزر نہیں. تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے کہ دماغ میں خمار ہوتا ہے. پھر اللہ کہہ رہا جرحتم بالنہار, تمہیں جو زخم لگتے ہیں گناہوں سے وہ میں دیکھ رہا ہوں. تمہیں چاقو لگ جائے تو نظر آئے گا, چھری لگ جائے نظر آئے گی, لیکن گناہ کرنے پر جو روح پہ چھریاں چاہیے, اللہ وہ کہہ رہا ہے تو نہیں نظر آ رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں. جو بھی اتنی جو ایجادیں ہو گئی, دنیا خوشحال ہوتی, دنیا مزے میں ہوتی, لیکن دنیا تو جہنم کی بھٹی بن گئی. پکوڑے کی طرح انسانوں کو تلا جا رہا ہے. یہ ایجاد ہے, یہ انسانیت ہے کہ ایک مچھر مارنا اور ایک انسان مارنا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا. اس کی بیٹی کی عزت کو لوٹنا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا. بے گناہوں کو قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا. اس کو ترقی کہتے ہیں, اس کو ایجاد کہتے ہیں. انسان بنے گے تو اللہ زندگی سکھ والی دے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت چاہو تو اللہ کے آگے جھکو, رزق چاہو تو اللہ کے آگے جھکو. ترزق من تشاء بغیر حساب. صحت چاہو تو اللہ کے آگے جھکو. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ کی کائنات میں غور فکر کرو. میرے رب افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو کبھی اونٹ کو تو دیکھو تیرے رب نے کیسے پیدا کیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. یہ آسمان کیسے بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. یہ پہاڑ کیسے گاڑے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ زمین کیسے بچھا دی. دریاؤں کو کیسے چلا دیا, ہواؤں کو کیسے چلا دیا, بارشوں کو کیسے برسا دیا, دانے سے درخت کیسے نکال دیا, درخت میں پھل کیسے نکال لیا. 50 فٹ کی بلندی پر ناریل, اور ناریل میں میٹھا پانی. سبحان اللہ, کیڑے پائپ نال پانی اٹھتے گیا ناریل دے اندر. یہ کون ہے. لکڑی سے آم نکال کر اس میں رس کون بھر رہا ہے. یہ مٹھاس کہاں سے آئی ہے. یہ 1.5 انچ کی زبان کیوں بول رہی ہے, 5 فٹ کی زرافے کی زبان نہیں بولتی. یہ 1.25 انچ کی زبان کیوں بول رہی ہے. یہ کون ہے. یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے. میرے بچوں, اللہ کو پہچانو. اللہ کی قسم اللہ ہے. یہ پاگل ہیں, یہ آج کے پاگل نہیں, بہت پہلے سے دنیا پاگل ایسی چلی آ رہی ہے کہ جن کو نظر نہیں آتا کہ
کائنات کا کوئی مالک اور کوئی بنانے والا ہے۔ مور کو ناچ کون سکھاتا ہے؟ مور کے پروں پر پیٹ کون کرتا ہے؟ شیر کو دھاڑ کون سکھاتا ہے؟ ہرن کو چھلانگ لگانا کون سکھاتا ہے؟ عقاب کو جھپکنا کون سکھاتا ہے؟ کوئل کو نغمہ کون سکھاتا ہے؟ بلبل کو گیت کون سکھاتا ہے؟ پھلوں میں رس کون ڈالتا ہے؟ گلاب کو سرخ کون کرتا ہے؟ چنبیلی کو سفید کون کرتا ہے؟ دانے کو درخت میں کون بدلتا ہے؟ درخت کو پھلوں سے کون بھرتا ہے؟ ان پر ہر ایک کا نام کون لکھتا ہے؟ سندھ میں سندری آم پیدا ہوا ہے اور یہاں کسی بچے کے مقدر کا ہے، کوئی کھا نہیں سکتا جب تک اس کے پاس نہ پہنچ جائے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرے عزیزو، اللہ کی قسم، اللہ کو نہ جانا تو جاہل ہو، جاہل۔ اللہ کو نہیں پہچانتا جس نے مجھے پیدا کیا، جو میری جان نکال دیتا ہے، مجھے قبر میں ڈالتا ہے، پھر مجھے اٹھائے گا، اس کو نہیں پہچانتے؟ اللہ کو پہچانو۔ پہلا علم صحیح علم ہے کہ آپ یہ بچیاں، یہ سارا عملہ ہم جانیں کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ نفرت کرتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکا، جس نے اللہ کو راضی کیا، وہ فرشتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، عرش فرش سے زیادہ قیمتی ہے۔ لاؤ محمد مصطفیٰ جیسا، لاؤ محمد عربی جیسا، لاؤ محمد رسول اللہ جیسا، لاؤ جس نے قاب قوسین کی پرواز کی ہو۔ آج کتنی دنیا ترقی کر چکی ہے۔ ایک دفعہ چاند پہ گئے 1964 میں، وہ بھی پتہ نہیں گئے کہ ایویں فلم بنا لی، وہ بھی آج کل باتیں چھپ رہی ہیں۔ اور میرا آپ کا نبی اس کرتے میں، دھوتی میں، چپلی میں بیت اللہ سے اڑتے ہیں، بیت المقدس پہنچتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، براق باندھ دیا جاتا ہے، براق اوپر نہیں جاتا ہے، جبریل کو حکم ہوتا ہے لاؤ ہمارے حبیب کو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لاؤ ہمارے حبیب۔ ہمارے نبی جبریل کے کندھے پہ بیٹھ کے نہیں گئے، پروں پہ بیٹھ کے نہیں گئے، جبریل نے پکڑ کے نہیں اوپر پہنچایا۔ یہ میرے نبی کی شان کے خلاف تھا۔ میرے نبی الگ گئے ہیں، جبریل الگ گیا، ایسے برابر۔ میرے نبی کیسے گئے اللہ جانتا ہے، وہ راز ہے، ہمیں نہیں پتا۔ وہ پہلا یہ 500 کلومیٹر اوپر چلے جاؤ، انہی کپڑوں میں تو پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے کہ ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے۔ اس کو دھکا دینے کے لیے ہمارے اندر 280 من ہوا کا پریشر ہے جو اس کو روکتا ہے۔ جو ہم ہوا پار کرتے ہیں تو اس لباس میں پھٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا خلائی لباس جو آپ کو دیکھنے میں ایویں نظر انداز کرتا گیا، $1.25 ارب میں ایک لباس تیار ہوتا ہے، اور میرا نبی ایسے گیا تھا۔ پہلا آسمان، آدم علیہ السلام کا استقبال، لاؤ کوئی ایسا تو لاؤ۔ دوسرا آسمان، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ زکریا علیہ السلام۔ تیسرا آسمان، یونس علیہ السلام۔ چوتھا آسمان، استقبالیہ جماعت، ادریس علیہ السلام۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام، استقبال۔ سارے نبی کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، اور جب ڈالتے۔ چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، جب ڈالتے۔ اور مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے سارے فرشتوں کو رکوع سجدے معاف کر کے کہا ہوگا آج تمہاری عبادت ہے، میرے نبی کا دیدار کرو، چلو جاؤ سب میرے نبی کا استقبال کرو، اس کا دیدار کرو کہ آج وہ آ رہا ہے، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، والضحیٰ۔ میرے اللہ نے کسی کی قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کی دیکھو کیسے قسم کھاتا ہے، والضحیٰ، میرے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ ایک ترجمہ امام راضی کا ہے، یہ میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ وہذا البلد الامین، اس امانت والے شہر کی قسم، وقیل ہی، مجھے میرے نبی کے بول کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ آپ کے شہر کی قسم، آپ کی آنکھوں کا ذکر، ما زاغ البصر وما طغى، آپ کے چہرے کا ذکر، فول وجهك شطر المسجد الحرام، آپ کے ہاتھوں کا ذکر، لا تجعل يدك مغلولة، آپ کے سینے کا ذکر، الم نشرح لك صدرك، آپ کی کمر کا ذکر، الذي انقض ظهرك، آپ کے دل کا ذکر، على قلبك،
آپ کی زبان کا ذکر، لا تحرک بہ لسانک، ایک باڈی کے عضو کو اللہ نے قرآن میں بیان کر کے پھر جوڑ کے کہا لعمرک، اے حبیب آپ کی جان کی قسم، آپ کی جان کی قسم۔ چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے، ویسے بیٹھے۔ جب آپ قریب تو آپ نے پوچھا یہ بابا جی کون ہے؟ وہاں ایک بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ کی ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے، تو آپ نے فرمایا جبریل یہ بابا جی کون ہے؟ کہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آپ آگے گئے، یہ کیا حکمت تھی کہ جب سارے نبیوں کو اٹھایا اور ابراہیم کو نہیں اٹھایا؟ پیغام دیا ہے کہ بیٹا آخری نبی بھی ہو تو باپ کے قدم چھونا اس کے ذمے ہے۔ تم آسمانوں پہ اڑنے لگو، باپ کے پاؤں چھونا، ماں کے پاؤں دبانا، ماں باپ کی دعائیں لینا، یہ اس جگہ سے سبق مل رہا ہے۔ چونکہ آپ لوگ نہیں جانتے ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں، نہ آپ کو پڑھایا گیا ہے نہ آپ نے پڑھا ہے، یہ تو دین سکھاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، کہاں پہنچا دیا میں نے ابھی؟ ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام قریب آئینہ تو کھڑے ہو گئے، کھڑے، پھر آگے بڑھ کے دفعہ ڈالا اور پھر کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ سبحان، کیا منظر ہوگا وہ، میرا بیٹا آ گیا۔ یہاں سے سبق دیا ہے، ماں باپ کے آگے ساری زندگی جھکو۔ استاد بھی باپ ہوتا ہے، اس کے آگے بھی ساری زندگی جھکو۔ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا، ابھی میں نے مغرب کی نماز مسجد میں پڑھائی، میں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا تھا، ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے پکارتی، میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا ماں میں آیا، اور تمہیں تو مائیں پکارتی ہیں تم جواب بھی نہیں دیتے، موبائل میں لگے ہوتے ہیں، کیا کام کر رہی ہو؟ یہ بچیاں کہتی ہیں کیا کام کر رہی ہو؟ یہ ڈسٹرب نہ کرو۔ جب اس کا دودھ پی رہے تھے تم نے کتنا ڈسٹرب کیا تھا اس بیچاری کو؟ جب تمہارے ٹیمپر بدلتی تھی کتنا ڈسٹرب کیا تھا تم نے اس کو؟ جب تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کے تمہیں دودھ پلاتی تھی، تمہارے ایک چیخ پر تڑپ کے اٹھتی تھی، کتنا تنگ کیا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو خراسان سے کندھے پہ بٹھایا اور پیدل مکے پہنچ کے سارا حج پیدل کرایا، اور عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا مسئلہ، حضرت میں نے خراسان سے ماں کو کندھے پہ اٹھایا اور پیدل مکے آیا، سارا حج کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ اب غور سے سن لیں گے بچے بچیاں، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ ان کا ولا تلقۃ واحدہ، جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو پین آتی ہیں، لہریں آتی ہیں، درد کی لہریں آتی ہیں ایسے، پھر وہ چلی جاتی، پھر آتی، پھر چیخیں نکلتی ہیں ماں کی، چیخیں، پورے اس کمرے میں اس کی چیخ بخار ہوتی ہے۔ وہ جو ایک لہر آتی یا جاتی ہے، کئی بچیوں کو سارا دن لگی رہتی ہے، 2 دن 3 دن ہفتہ، اس ایک لہر کو عربی میں تلقہ کہتے ہیں۔ عبید اللہ فرمانے لگے بیٹا تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو لہریں درد کی اٹھائی تھی ان میں سے ابھی ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا، اس کو ماں کہتے ہیں۔ یہ ماں ہے جسے تم نہیں جانتے، کہ تم نے پڑھائی کوئی نہیں، تمہیں پڑھایا ہی نہیں ہے۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، جو باپ کو راضی کر کے مرے گا وہ دروازہ کھلے گا، جو باپ کو دکھی کر کے مرے گا وہ دروازہ ہمیشہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ یہ زندگی ہے جو سیکھنے کی۔ یہ بچیاں بیٹھی ہیں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کو پتا ہے قیامت اس وقت آئے گی جب پوری دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، بیت اللہ ختم ہو جائے گا، مسجد نبوی ختم ہو جائے گی، دنیا میں صرف کفر ہوگا، پھر قیامت آئے گی۔ پر اپنے نبی کا جواب سنو، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں گی، جب بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں گی اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کریں گے، کوئی نہ بیوقوفہ برج خلیفہ بنا کے قیامت ہی نیڑے کر چڑی ہے۔ جب بیٹیاں ماؤں کی گستاخ ہو جائیں گی اور عرب کے بدو اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے
والی ہوگی، اس وقت قیامت آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ملے، کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، جب ابراہیم علیہ السلام سے جدا ہونے لگے کہ بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، آپ کے طفیل ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا سلام ملا ہے۔ وہاں سے چلے تو سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کا درخت، اے بیری نہیں جو کسی نے بنتے ہو نہ، لفظ وہی ہے، حقیقت اور ہے۔ منتہا کا مطلب ہے اینڈ، بارڈر، اور اس بارڈر پر ایک درخت ہے بیری کا، وہاں اینڈ آف دا ورلڈ ہے، اینڈ آف دا کائنات ہے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس یہ آخری ہے، اس سے آگے میں اتنا بھی گیا، ایک گیٹ ہے، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ سب سے پیارا فرشتہ، آگے تسی جانو تو رب جانے، کس نبی کے ماننے والے ہو اور کدھر جا رہے ہو، کس اللہ کے ماننے والے ہو اور کدھر جا رہے ہو۔ تم ماں کو بلانا شروع کرو نا، اماں اماں، وہ 2-3 دفعہ تو کہے گی جی جی جی، چوتھی 5ویں باری تو ہمیں ایک لپڑ دینا ہے، دوا ہو جا دماغ کھا رہا ہے میرا، اور میرے رب کی قسم شرابی، زانی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، اچکا، اور یاد آ گیا اللہ اور بیٹھ گیا مصلی پر کہ یا اللہ، اللہ کی قسم 70 دفعہ اللہ کہے گا لبیک 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 میرا بندہ، ساری رات پکارتا رہے، ہر پکار کے جواب 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار دفعہ، ساری رات اللہ کہے گا میرا بندہ بول میں حاضر، بول میں حاضر، بول میں حاضر، یار میں توبہ کرنے آیا ہوں۔ اچھا ایک بات کہو، تم کسی سے ناراض ہو، وہ تمہیں منانے آئے تو اس کا آگے بڑھ کے استقبال کرو گے یا کنڈی لال ہوگے؟ کیا خیال؟ اور کسی لڑے ہوئے کو بھی جا کے جب بھی ڈالتا ہے کوئی دفاع ہوگا دفاع ہوگا، ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں، دشمنیاں پالتے ہیں، شکر ہے اب تو وہ ماحول نہیں ہے، ہمارے بڑے کر گئے یہ سارا کام۔ اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے جب کوئی منانے آتی ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے، اور منانے آتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے، تقربت الیہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میرا بندہ میں تو انتظار میں تھا تو کب آئے گا، میں تو انتظار میں تھا تو کب آئے گا۔ تو سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بس، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، پھر اوپر سے اللہ نے ایک تخت اتارا، اس پر اپنے حبیب کو بٹھایا، عرش جھوم رہا تھا، جیسے ہم خوشی میں جھومر ڈالتے ہیں، عرش جھوم رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ کے قدم میرے اوپر لگیں گے۔ پہلی ہستی جن کے قدم پڑ رہے ہیں، اس سوچو تو صحیح میرا تیرا نبی کیسا ہے بیٹا، اس کو ڈھونڈو تو صحیح، اس کی زندگی کو سیکھو تو صحیح۔ عرش کے دروازے کھل گئے اور میرے آپ کے حبیب عرش پر ہے، اور یوں اللہ پردے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا ہے پروٹوکول، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں پروٹوکول۔ اور میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی میری امت کے نیک بندے بندیوں پر بھی سلام ہو۔ یہ پرواز ہے اللہ کے نبی کی، اللہ نے کسی نبی کو یہ مرتبہ نہیں دیا، کسی نبی کو یہ عزت نہیں دی، کسی نبی کو خاتم الانبیاء نہیں بنایا۔ بچوں اپنے نبی کی زندگی سیکھو، ہر نبی کو اللہ نے دعا کا ایک حق دیا، انہوں نے دعا مانگ لی، ہمارے نبی کو حق دیا، آپ نے کہا میں نے دعا سیو کر لی، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا۔ اپنے آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرے محبوب آپ کی امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ تو میرے نبی نے کہا 10 کوئی تھوڑی تو نہیں تھی، 1 ہے 10، یا اللہ تھوڑا زیادہ کر دے۔ تو آپ نے کہا اچھا، اللہ نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، چلو آؤ مجھے قرضہ دو، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کئی گنا کر کے دیتا ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا یا اللہ یہ وہ واضح نہیں ہے کہ کئی گنا کتنا ہے، لہذا زد امتی، تھوڑا اور زیادہ کر۔ تو پھر اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اچھا میرے محبوب آپ کے امت کی ایک نیکی کو 700 گنا لکھوں گا۔ ایک پہ 700 گنا کسی چیز کا نفع دیکھا ہے؟
تو میرے نبی کہتے ہیں اللہ شکر ہے تیری بڑی مہربانی، لیکن میرے نبی نے کہا یا اللہ ذل امتی، تھوڑا اور ادا لیتے نہیں کرا کرتا، اس کو چھوڑتے ہو، اس سے بے وفائی کرتے ہو، اس کی روکی ہوئی چیزوں کو کرتے ہو، اس کی کہی ہوئی چیزوں کو چھوڑتے ہو، منہ کھاوے تے اکھ شرماوے۔ اور بچوں اتنا بے وفا تو یہ ناپاک کتا نہیں ہوتا ہے، ایک روٹی کھا کے زندگی گزار لیتا ہے دروازے پر۔ یا اللہ ذل امتی، یا اللہ تھوڑا اور کر۔ اللہ نے کہا اچھا میرے نبی چلو چھوڑو ذرا تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میری طرف سے اعلان کر دے اپنی امت کے مردوں کو عورتوں کو، اگر صبر سے زندگی گزاری تو کھلا چیک دے دوں گا، جتنا لکھنا یہ لکھ دو بغیر حساب، کوئی حساب نہیں ہے۔ جب اللہ کہے بغیر حساب کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت ہے۔ میرے نبی نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور جب میدان محشر میں چلیں گے میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنے پہ چلے گا، اور جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو میری شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہوگا، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے میں انہیں تسلیاں دوں گا، لوگ نا امید ہوں گے میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے میں انہیں پرامن کروں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، میں صرف بولوں گا باقی کوئی بول نہ سکے گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، سب میرے پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا۔ بواء الحمد بیدی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور مفاتیح الجنت بیدی، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اس زندگی کی کوئی چس مزہ نہیں، پیچھے موت لگی ہوئی ہے، صحت کے پیچھے بیماری لگی ہوئی ہے، محبت کے پیچھے نفرت لگی ہوئی ہے، اور پیسے کے پیچھے دولت کے پیچھے غربت لگی ہوئی ہے، اور امن کے پیچھے جنگ لگی ہوئی ہے، اور جوانی کے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے، اور موت اجل تیرا کیا ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر گلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا پھسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا میں نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرا نبی جنت کے دروازے پر آئے گا، دروازہ کھلوائے گا، تمہارے اندر اللہ چینج لائے گا۔ کیا چینج لائے گا؟ سبحان اللہ، تمہارے میرے قد عورتوں مردوں کے 125 فٹ قد ہوگا، ہر مرد عورت کا 125 فٹ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ تھا، اما حوا کا بھی اتنا ہی تھا۔ اسی پر اللہ واپس لے جائے گا۔ ٹائم جب گزرتا ہے تو وہ چھلتا ہے، چھلتے 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 ہم رہ گئے 5.5 فٹ، پونے 6 فٹ، 6 فٹ کا بڑا جوان ہوتا ہے، اللہ اس سے واپس کرے گا۔ ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی، انہوں نے سکا میرا گھوڑا ہے یہ مالش کا، وہ لوہے کا ہوتا ہے کھرکھرا، اس شروع کر لی۔ زمیندار اندر گیا، اس کا گھوڑا ساری رات لگا رہا، وہ سو گیا، چور گھوڑا لے گئے۔ صبح مراسی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب ہو گیا، لابے مارے گئے۔ وہ بھاگ کے گھر گیا، وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اپنا، اور اس کو رسے سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں زمیندار باہر آیا، رمیا جی وہ گھوڑا کے دیکھ لیا کھلوتا ہے، اسے کہا تیرا بیڑا بڑھ گیا، وہ گھوڑا ہے تو خرگوش نہیں، صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی، گھس 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 کہتے خرگوش بن گیا۔ تو یہ جو ٹائم گزرا ہے نا ہم پر، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال، اس نے گھسا 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 کے یہ کر دیا۔ آگے قیامت کے نزدیک اور اتنے ہو جائیں گے، پھر اللہ یہ قد واپس کرے گا۔ علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ملے گا ہر مرد کو، ہر عورت کو۔ پہلی صفت۔ دوسری صفت علی حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ دے گا۔ تیسری صفت علی قلب ایوب، ایوب علیہ السلام جیسا صادق دل دے گا۔ چوتھی صفت علی لحن داؤد، داؤد علیہ السلام کی موسیقی والی آواز دے گا، نغموں والی آواز دے گا۔ پانچویں صفت علی میلاد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال پہ ٹائم سوچ اللہ نکال دے گا، موت بھی مر جائے گی، ٹائم بھی مر جائے گا۔ 30 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 30 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور ٹائم چونکہ ہے نہیں، کروڑوں سال بھی لمحوں میں گزریں گے، ایسے گزریں گے، کوئی زوال نہیں۔
اور پھر آخری ٹھپا علی خلق محمد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ملیں گے. اخلاق، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف کا حسن، ایوب کا دل، داؤد کی زبان، عیسیٰ کی عمر، اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات والے اخلاق. زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے. پیشاب غائب، جنت میں 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے تو سینے کا حسد غصہ ختم، پیٹ کا پخانہ پیشاب ختم. جتنا کھائیں نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے، تو پیشاب ختم، پخانہ ختم، حسد بغض نفرت ختم. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چند سستے الگ رہ گئے، وہ اب یاد آئیں. جردن اجرد، جسم کے سارے بال اللہ غائب کر دے گا، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، لمبی پلکیں. جنت کی عورتیں، یہ ایمان والی جنت کی حوریں، سب اللہ ان کو ایسی آنکھ دے گا کہ ان کی جو یہ پلکوں کے بال ہیں، یہ گدھ کے پر بہت لمبے ہوتے ہیں. عقاب کے پر چھوٹے ہوتے ہیں، طاقت زیادہ ہوتی ہے. گدھ کے پر لمبے ہوتے ہیں، طاقت تھوڑی ہوتی ہے. تو ایسے گدھ کا اگر اپنے پر پھیلائے تو اتنے لمبے اس کے پر بن جاتے ہیں. میں نے کینیا مسائے مارا جنگل میں دیکھا، ایک طرف عقاب بیٹھا تھا، ایک طرف گدھ بیٹھا تھا، دونوں کا میں نے موازنہ کیا. میری جماعت گئی تھی تو میں نے کہا یار جنگل کا بھی کھاؤ. وہ ایک رات ہم نے جنگل میں گزاری. یہ آپ میری لمبائی دیکھ رہے ہو، اتنی لمبائی عورت کی آنکھوں کے پلکوں کے بال ہوں گے. یہاں بیچاری مصنوعی لگاتی ہے نا موٹے موٹے، وہ دور پتہ لگتا ہے 2 نمبر کم ہوا نہ لایا کرو بیٹے، وہ کوڑیاں لگ دیا ہو، اصلی بالوں میں سونی لگ دی ہو. تو وہ ایسے ہوں، اتنی موٹی آنکھ اللہ تعالیٰ بنائے گا. جردن، سارے بال ختم. مردن، داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی نہیں ہوگی. جنہوں نے رکھی ان کی تو پکی غائب ہو جائے گی، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے پتہ نہیں اللہ کیا رکھو نہیں تھا لتر مارا پتہ کوئی نہیں، داڑھی غائب ہو جائے گی. جعاد، بال گھنگریالے ہو جائیں گے، نیم گھنگریالے. مکحلین، آنکھوں میں سرما ہوگا. دانت کیسے ہوں گے؟ مثل اللؤلؤ المنضون، جب مسکرائیں گے تو دانتوں سے جو نور نکلے گا پوری جنت کو روشن کر دے گا. دانتوں کا نور اتنے ہنس دیے تو پیلا جا داندرا جمدا ہے، بندہ منہ ہی پرا کر لیتا ہے. ایسے دانت ہوں گے کہ جنت چمک جائے گی. 125 فٹ قد اور سر کے بال عورت کی بتا رہا ہوں. جنت کی حور اور ایمان والی عورت میں کتنا فرق ہے کہ جنت کی حور کا پہلے حسن سنو. میرے نبی نے کہا، فرمایا کہ سورج کو یہ فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، غروب ہو جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، سورج اس کے سامنے اندھا ہو جائے، بے نور ہو جائے گا، جیسے سورج کے سامنے ستارے بے نور ہو جاتے ہیں. جب فنگر ٹپ کا یہ حال ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ وہ مٹی سے نہیں بنی، آگ پانی مٹی ہوا نہیں، مشک عنبر زعفران کافور. وہ پیدا نہیں ہوتی کہ ادھر ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرا، پھر وہ نکلی، پھر وہ پیمپر، پھر وہ پودڑ ہے، پھر وہ دودھ پیتی ہے، پھر وہ رڑتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے. نہیں، ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس میں مشک عنبر زعفران کافور پانی کی طرح بہ رہے ہیں. جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک تجلی ڈالتا ہے، کن ہو جا. نہیں کہ زبان سے کہتا ہے کن فیکون، تو ہمیں سمجھانے کے لیے ایک دم اس میں سے ایک لڑکی نکلتی ہے. 125 فٹ قد، 100 جوڑے نکلتے، 100 جوڑے. اور جو لہنگا ہوتا ہے پہلا، وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، 3 میل کے دائرے میں. تو وہ اٹھائے گی کیسے؟ اللہ اس میں سے وزن نکال دے گا. یہ تو اللہ کی جیسے جسم سے روح نکال دیتا ہے تو پیچھے کی رہ جائیں، اللہ کپڑے کے وزن کو نکال دے گا. تو 100 جوڑے ہوں گے اور لگے گا ایک دن کا. مجھے یہ تنگ کر رہی ہے ویسٹ کوٹ، تھوڑا سیک لگ رہا ہے. 100 جوڑے اور ایک تنکے کی طرح اللہ وزن نکال دے گا. اور آپ نے میری ویسٹ کوٹ کے نیچے میرا کرتا چھپا ہوا ہے، کرتے کے نیچے بنیان چھپی ہوئی ہے، تو ہم نہیں پتا میں میلی پا کے ہیں یا ستھری پا کے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں 100 جوڑے پورے نظر آئیں گے. آخری جوڑا باڈی کو
ڈھکے گا اور باقی سارے پہلے سے 100 تک جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آئے گا، جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آئے گا. اور یہ ہے نا رواج، جیسے وہ کپڑا ہوتا ہے، جیسا رنگ ہوتا ہے یا بچیوں کا، تو ویسے وہ اپنے چہرے پر وہ سرخی وغیرہ ملتی ہیں اس رنگ کی، ساتھ وہ ٹشو پیپر بھی رکھتی ہیں کہ کہیں پسینہ آئے تو کوئی نظر نہ آ جائے، ایک کالی لکیر نکل آئے تو سارا کام بھی خراب ہو جائے. تو اور وہاں سبحان اللہ وہاں